آپ نے کہیں سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ ہمارا دین ہمیں پاکیزگی کا، صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح ایمان لانے سے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ویسے ہی وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمارا دین اتنا پاکیزہ ہے، اتنا صاف ستھرا ہے کہ اگر آپ نماز بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آپ کے جسم کا ہونا پاک ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کے جسم پر جو لباس ہے اس لباس کا ہونا پاک ہے۔ پھر آپ جس جگہ پر نماز پڑھیں گے وہ جگہ صاف ستھرا ہونا واجب ہے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں ہمیشہ یہ کہتا ہے، کیونکہ نماز سے پہلے ہم لوگ کیوں وضو کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، مطلب جو گندگی کو وہ باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام کا یہ رول ہی ایسا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ہم غریب ہیں تو ہم کیسے صاف ستھرا رہ سکتے ہیں۔ یہاں غریبی کا صاف ستھرائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بے شک انسان کے پاس دو ہی لباس ہو، دو ہی کرتا ہو، لیکن اگر آپ اسی کو ہی اچھے سے دھو دھا کر پہنیں گے وہی چمکے گا۔ ایسے بہت سے بڑے بڑے گھر بھی ہیں جو ماربلس لگی ہوئی ہے، اچھے اچھے پلنگ ہے، اچھے اچھے فرنیچرز ہے، لیکن اتنا پولیوشن وہاں رہتا ہے، اتنی گندگی رہتی ہے کہ وہاں صاف ستھرا کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ صفائی پسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو پھر اپنے جسم کو بھی پاک رکھو اور تم جہاں پہ رہتے ہو اس کو بھی صاف ستھرا رکھو۔ مطلب اتنا زیادہ صفائی ستھرائی کو امپورٹنٹ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے اسلام میں کہ اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے، غسل کرنا جیسے کہ انسان روز نہاتا ہے تو روز نہانا پاکی نہیں ہے۔ پاکی وہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو گندگی سے پاک رکھیں۔ اگر آپ پیشاب کرتے ہیں تو پھر آپ پانی لیا کریں۔ اگر تم روز نہاتے ہو اور پھر تم کو مطلب چھینٹے وغیرہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم پیشاب کر کے پانی نہیں لیتے، پھر اس کے بعد اگر تمہارے جسم میں کوئی جانور سٹ جائے، کوئی کتا وغیرہ سٹ جائے تو تم اس چیز سے مطلب کوئی فرق نہیں محسوس کرتے، تو پھر تمہارا روز نہانا بیکار ہے۔ تم بھلے ہی روز نہ نہاؤ لیکن اپنے جسم کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو، یہ ہوئی پاکی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص وضو کر کے بھی سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے اس کے سر کے اوپر مقرر کر دیتے ہیں، اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، اس کی پوری رات عبادت میں شمار کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف ستھری کا اور پاکی کا بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ناپاک رہتے ہیں، اگر ہم گندگی پسند کرتے ہیں اور پھر صاف ستھرا رہنے میں کوئی دھیان نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو موقع دے رہے ہیں۔ ہم شیطان کو موقع دے رہے ہیں نماز چھوڑ کر، ہم شیطان کو موقع دے رہے ہیں اپنے گھر میں فرشتوں کو نہ بلا کر، کیونکہ جو گھر صاف ستھرا رہتا ہے اس گھر میں فرشتوں کی بھی آمد و رفت رہتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیے، کیونکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھیے، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیے۔ ضروری نہیں ہے کہ اچھا کپڑا پاک ہوگا اور مطلب لوکل کپڑا ناپاک ہوگا۔ آپ کم دام کا ہی کپڑا پہنیے لیکن اس کو اچھے سے صاف ستھرا کر کے پہنیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔